السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا اور ریان کی شادی کو 15 دن گزر چکے تھے۔ لڑائیوں تو ان کے بیچ اب بھی ہوتی تھی، پر پہلے سے کم تھی۔ منہا کافی حد تک چینج ہو چکی تھی۔ شاید وہ یہ بات سمجھنے لگی تھی کہ ریان اس کا شور ہے۔ تم لوگوں کا ہنی مون پر جانے کا کوئی پلان ہے یا نہیں؟ حیدر صاحب لاؤنج میں کافی کے سپ لیتے ہوئے ریان سے بولے۔ ہنی مون؟ ریان پریشان ہوا تھا سن کے۔ پاپا، ہم تو ہنی مون پر کبھی بھی جا سکتے ہیں، بہت ٹائم ہے۔ آپ بھائی کو بھیج دیں گھومنے۔ کیا مطلب یہ کہ بھائی کی بھی شادی کو اتنا ٹائم نہیں ہوا، انہیں بھی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے بھابھی کو۔ بس گھر آفس یہی چلتا ہے۔ میں بہت جلد آفس جانا شروع کر رہا ہوں۔ آپ بھائی بھابھی کو کہیں گھومنے بھیج دیں۔ اور تم لوگ؟ انہوں نے کپ ٹیبل پر رکھا۔ ہم بھی چلے جائیں گے کچھ دن بعد۔ صحیح، میں بات کرتا ہوں۔ اوکے۔ ریان نے سکون کا سانس لیا۔ ہیلو ریان۔ فون کان سے لگاتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ یار تو کب تک پہنچے گا؟ دانش کی آواز آئی۔ کہاں؟ اوف یار، حد ہے، بھول گیا۔ آج گیٹ ٹوگیدر رکھا تھا سب دوستوں نے، اور تجھے یاد بھی نہیں؟ واہ کیا بات ہے۔ وہ خفا ہوا۔ او ہاں یاد آیا، سوری۔ وہ سر پر ہاتھ مارتا ہوا بولا۔ جی تو آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ ہم سب پہنچ چکے ہیں۔ اوکے۔ وہ روم میں داخل ہوا اور فون بیڈ پر پھینکا۔ اپنے کپڑے نکالے اور باتھ روم کی طرف بڑھا، پر منہا نے باتھ روم پہلے سے بک کیا ہوا تھا۔ وہ دانت پیستا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھا اور اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ منہا جلدی نکلو، مجھے باہر جانا ہے کام سے۔ جب 15 منٹ گزرنے کے بعد بھی منہا نہیں نکلی تو وہ ڈور کے اندر سے بولی، کیا مصیبت ہے؟ کم سے کم سکون سے نہانے تو دیا کرو۔ وہ چڑھتی ہوئی بولی، 2 منٹ میں باہر نکلو، مجھے نہانا ہے۔ وہ ضبط کرتا ہوا بولا، بالکل نہیں، میں ببل بات لے رہی ہوں اور میں بالکل نہیں نکلنے والی۔ تم کوئی اور باتھ روم یوز کر لو نا، گھر میں اتنے سارے ہیں۔ وہ اندر سے ہی بولتے ہوئے اسے جلا گئی۔ ایسی کی تیسی تمہارا ببل اپنے کمرے کے علاوہ کوئی باتھ روم یوز نہیں کرتا۔ تم باہر نکلو۔ میں تو ابھی نہیں نکل رہی، ویٹ کرو۔ منہا، تم نکل رہی ہو یا نہیں؟ وہ دانت پیستا ہوا بولا، بالکل نہیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ اس نے دیوار پر غصے سے ہاتھ رکھا۔ جاؤ، بس میں تمہارے کسی روم میں آنے والی نہیں ہوں، سمجھے؟ او تو ٹھیک ہے، اب جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس نے ون سائیڈ اسمائل پاس کی اور روم کا دروازہ اندر سے لاک کیا۔ نہیں، کیا پرابلم ہے اس شخص کی؟ ہر وقت یہ کرو وہ کرو، دماغ خراب کر کے رکھا ہے۔ وہ جاگ سے بھرے بار ٹب کے اندر بیٹھی بڑبڑا رہی تھی۔ اچانک سے باتھ روم کے ڈور میں حرکت ہوئی تو اس نے دروازے کی طرف گھبرا کر دیکھا۔ تم اندر کیسے آئے؟ ریان کو اندر دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ریان مسکراتے ہوئے اس کے سامنے کیس لڑاتے ہوئے اور ٹب کی طرف بڑھنے لگا۔ منہا مزید اندر چلی گئی پانی کے۔ ریان، یہ کیا بدتمیزی ہے، بیٹھ جاؤ۔ وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ شرافت سے تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا نا، اس لیے وہ بار ٹب کے کونے پر آ کر بیٹھتا ہوا بولا، ریان بیٹھ جاؤ، تمہیں کوئی بھی تمیز ہے کہ ایک لڑکی کو نہاتے ہوئے تنگ نہیں کرتے؟ اچھا ایسا کیا کیا میں نے؟ وہ آنکھیں بڑی کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اگر تم باہر نہیں آئی تو کیا؟ تو میں چیخوں گی اور سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ بڑبڑاہٹ میں کچھ بھی بول رہی تھی۔ ریان نے ایک آبرو اٹھا کر منہا کو دیکھا۔ تو تم چیخو، وہ بے فکری سے بولا۔ باہر جاؤ یہاں سے، مجھے نہانا ہے۔ 2 سیکنڈ میں ٹب سے باہر نکلو۔ اوکے، تم باہر جاؤ گے تو میں نکلوں گی نا، شاور لے کر۔ ابھی اسی وقت باہر نکلو۔ وہ انگلی اٹھا کر گیٹ آؤٹ کرتا ہوا بولا۔ تم باہر جاؤ گے تو میں باہر آؤں گی نا، میں تو یہیں رہوں گا۔ تم باہر نکلو گی، وہ ہاتھ باندھتا ہوا بولا۔ منہا کا منہ اس کی بات سن کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ وہ غصے سے بولی۔ نہیں، پر ہو جائے گا، اس سے پہلے نکلو۔ میں ایسے نہیں نکلوں گی، تم باہر جاؤ گے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اوکے تو میں ہی بار ٹب کے اندر آ جاتا ہوں۔ ریان، وہ چیخی، جلدی نکلو۔ اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو
میں ایسے کیسے نکلوں گی؟ تم بہر تو جاؤ۔ وہ روحان سی ہو کر بولی، میں نے موقع دیا تھا نا کہ بہر آ جاؤ، پر تم نہیں آئی، اب تمہارے پاس یہ آپشن نہیں ہے۔ پلیز ریان بہر جاؤ، پرامس میں 2 سیکنڈ میں آتی ہوں۔ بالکل نہیں، وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ پلیز، وہ معصومیت سے بولی۔ نو، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ ریان وہ افسوس سے بولی، تم بہر آتی ہو یا میں اندر آؤں؟ اس نے پھر دھمکی دی، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ بس رونے کو تھی، میں کر سکتا ہوں۔ تم کیوں تنگ کر رہے ہو مجھے؟ تو تم بہر نہیں آؤ گی؟ اس نے اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھے۔ پر میں تمہارے سامنے کیسے؟ یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا جب میں تمہیں عزت سے کہہ رہا تھا نکلنے کو۔ اوکے سوری نا، اب تم جاؤ، میں فوراً بہر آتی ہوں۔ نہیں جی، آپ بہر نکلو ابھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ریان اس کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ تو ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں اندر، ٹپ کے۔ وہ ٹپ کی طرف بڑھا۔ نہیں پلیز، اوکے میں بہر نکلتی ہوں، پہلے تم مجھے وہ ٹاول دو۔ اس نے سامنے ٹنگے ٹاول کی طرف اشارہ کیا۔ ریان نے مسکراتے ہوئے ٹاول اٹھا کر سائیڈ پر رکھا۔ اب دوسری طرف منہ کرو، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ ریان نے اسے گورا۔ پلیز اوکے۔ ریان ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ منہا کچھ سیکنڈ تک اسے ڈر ڈر کر دیکھتی رہی۔ پلٹنا مت پلیز، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں پلٹ رہا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ منہا نے ریان کی طرف دیکھتے ہوئے ڈر ڈر کر ٹاول اٹھایا اور فوراً سے کھڑے ہو کر خود پر لپیٹ لیا اور آہستہ سے چلتے ہوئے بہر کی طرف آئی۔ جب ریان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف موڑا، منہا نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ خود میں سمٹ گئی۔ شاور لے لو، وہ اس کے کندھے اور سر پر لگے جاگ کو دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا۔ منہا نے اپنی سبز آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی مسکراہٹ منہا کو اندر تک جلا گئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا بہر نکل گیا۔ بے شرم انسان، وہ پیچھے سے بولی تو وہ کہہ لگاتا ہوا بہر نکل گیا۔ ریان جب نہا کر بہر نکلا تو منہا منہ پھلائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ریان مسکراتا ہوا اس کی طرف آیا۔ کیا بدتمیزی ہے! ریان نے اپنے گیلے بال اس کے منہ پر لہرائے تو ان کا پانی منہا کے منہ پر گرا۔ منہا غصہ ہوئی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، جاؤ جہاں سے بدتمیز بےہودہ انسان۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو ریان نے اسے کمر سے پکڑ کر پلٹا اور اسے اپنی گرفت میں لیا۔ کیا بےہودگی کی ہے میں نے، ذرا بتانا پسند کریں گی آپ؟ وہ اس کے منہ سے اپنے گیلے بال ٹکراتا ہوا بولا۔ جو اندر کیا وہ بےہودگی نہیں تو اور کیا تھا؟ منہا اپنا چہرہ پیچھے کرتی ہوئی بولی، ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا میں نے، بےہودگی تو تب ہوتی اگر میں ٹب کے اندر آ جاتا۔ وہ اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، اور تو میں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی کچھ میں نے دیکھا ہے۔ وہ افسوس کرنے والا منہ بنا کر بولا۔ منہا کا منہ کھولا کا کھولا رہ گیا، اسے حیرت سے دیکھنے لگی تو ریان اسے دیکھ کر ہنسنے لگا۔ جاؤ جہاں سے، بہت برے ہو تم۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مارنے لگی۔ مذاق کر رہا تھا، سوری سوری۔ وہ ہنسنے لگا، جاؤ تمہیں دیر ہو رہی تھی نا۔ اس نے ریان کو دھکا دیا تو وہ ہنستا ہوا ڈریسنگ کے سامنے تیار ہونے لگا۔ ریان رات 9 بجے تک گھر واپس آیا اور سیدھا اپنے روم میں گیا کیونکہ سب اپنے اپنے روم میں تھے۔ منہا بیڈ پر لیٹے موبائل یوز کر رہی تھی۔ ریان روم میں آیا تو منہا نے کمپٹر اونچا کر لیا کیونکہ آج اس نے نائٹی پہنی ہوئی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا ہوا واش روم میں چلا گیا۔ ہلکے پھلکے کپڑے پہن کر بہر آیا تو وہ اسی پوزیشن میں لیٹی موبائل یوز کرنے میں بیزی تھی۔ ادھر دکھاؤ، کس سے بات کر رہی ہو؟ اس نے منہا کا موبائل چھینا تو منہا نے اسے گھورا، موبائل واپس کرو میرا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ ریان دوسری سائیڈ آیا اور موبائل کو دیکھنے لگا۔ ریان موبائل واپس دو میرا۔ ریان بولا، تم پہلے یہ بتاؤ کہ یہ فارس کون ہے؟ وہ موبائل اس کی پہنچ سے دور کرتا ہوا بولا۔ ریان اس نے بے یقینی سے اسے گھورا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، تم مجھ پر شک کر رہے ہو نا؟ نہیں، بس پوچھ رہا ہوں، بتانے میں کیا حرج ہے؟ وہ آنکھوں سے اشارہ کرتا ہوا بولا۔ وہ میرا کزن ہے، لندن میں رہتا ہے۔ مطلب جب تم لندن میں تھی تو ان کے گھر پر رکی تھی؟ ہاں۔ اب میرا موبائل دو، وہ ہاتھ آگے کرتی ہوئی بولی۔ یہ لو۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ پر رکھا تو وہ واپس سے لیٹ گئی۔ چلو لانگ ڈرائیونگ پر چلتے ہیں۔
وہ 10 منٹ بعد اچانک سے بولا۔ اس وقت وہ حیرت سے بولی، ہاں تو کیا ہوا؟ نہیں ریان، ابھی نہیں۔ منہا، مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ وہ اسے گور کر بولا، ریان پلیز دیکھو، میں نے نیٹی پہنی ہے۔ اس نے ایک خاص نظر سے اس کے سراپے کو دیکھا۔ ریان، منہا نے اس کے سینے پر مکے مارے۔ اوچ یار، مذاق کر رہا تھا، کچھ نہیں ہوتا نا، دیکھو سب سو رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھے گا۔ چلو ریان، کیا تمہیں بھی اچانک سے کیا سوجا ہے؟ چلو۔ اس نے منہا کو کمفرٹر سے باہر کھینچا۔ منہا انکمفرٹیبل سی تھی، سلیپر پہننے لگی، پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ ریان بس واپس چلو نا، اتنی دیر ہو گئی ہے، وہ ریان سے چڑھتی ہوئی بولی، جو آدھے گھنٹے سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اچھا، اس نے گاڑی گھمائی، یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ تو گھر کا راستہ نہیں ہے، وہ سڑک کو دیکھ کر بولی۔ وہ بنا کچھ بولے ڈرائیو کرتا رہا۔ ریان بتاؤ نا کہاں لے جا رہے ہو؟ ابھی پتہ چل جائے گا۔ ریان وہ منہ بناتی ہوئی بولی، تم مجھے جہاں کیوں لائے ہو؟ وہ فلائٹ کی طرف دیکھتی ہوئی گھبرا کر بولی، چلو تو اندر۔ ریان اس کا بازو پکڑتا ہوا اندر لایا۔ ریان اسی روم میں لایا تھا تو منہا کو یاد آیا، یہ وہی کمرہ ہے اور یہ وہی فلیٹ تھا جس میں اس دن اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ اور ڈر نظر آنے لگا۔ ریان نے دروازہ لاک کیا تو منہا نے اس کی طرف دیکھا۔ منہا کو ریان کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ اس کی طرف بڑھنے لگا، مجھے جوٹو کراٹے آتے ہیں ریان۔ وہ اس کے سامنے لڑنے والے سٹائل میں ایک بازو اور ایک پاؤں آگے کر کے اور ایک ہاتھ تھوڑا پیچھے کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی حرکت پر ریان نے اپنی ہنسی دبائی، کیونکہ وہ اس کا ڈر سمجھ چکا تھا۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ وہ بھی اسی کے سٹائل میں کھڑا ہوتا ہوا بولا، نہیں، پر اگر کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میں نہیں بخشوں گی۔ کیسی حرکت؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر گول گول چکر لیتے ہوئے بول رہے تھے، جیسے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ زیادہ بولے مت بنو، تم سب سمجھ چکی ہو۔ وہ اسے تنگ کرتا ہوا بولا۔ وہ لوگ ابھی بھی گول گول چکر لے رہے تھے۔ ہاں، وہ اسے گھورتی ہوئی بولی، جس پر ریان کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر ہنسے۔ ریان نے جھپٹ کر اس کے ہاتھوں کو قابو کیا۔ چھوڑو مجھے ریان، چھوڑو، وہ مچلتی ہوئی بولی، نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کے کان کے پاس منہ کرتا ہوا بولا، ریان پلیز چھوڑو نا، مت کرو ایسا۔ اب وہ سچ مچ ڈر چکی تھی۔ ریان بے چارگی والا چہرہ دیکھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کہہ کمرے میں گونجنے لگے۔ منہا اسے حیران پریشان سی ہو کر دیکھنے لگی۔ اوف یار، تم بھی نا حد سے بڑھ جاتی ہو۔ جب وہ ہنس کر تھک گیا تھا تب وہ بولا، کیا ہے تمہیں؟ وہ اس کی ہنسی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم سوچ رہی تھی کہ میں تمہیں جہاں اس لیے لایا تھا کہ وہ پھر سے ہنسنے لگا۔ منہا منہ پھلا کے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ چلو فلم دیکھتے ہیں۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا بیڈ تک لایا۔ تو تم مجھے جہاں فلم دکھانے کے لیے لائے تھے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، کیا ہمارے کمرے میں ٹی وی نہیں ہے؟ منہا کو ریان کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ جہاں کی کچھ الگ ہے نا۔ کیا الگ بات ہے؟ وہ تو تمہیں تب پتہ چلے گا جب میں لائٹ بند کر کے ہورر مووی لگاؤں گا۔ کیا ہورر مووی؟ وہ ڈرتی ہوئی بولی۔ ہاں۔ اس نے لائٹ بند کی اور ٹی وی آن کیا۔ نہیں ریان، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ بولی۔ چپ چاپ دیکھو۔ اس نے اسے تکیے پر اپنے قریب لٹایا اور مووی لگا دی۔ اب منہا کی حالت کچھ ایسی تھی کہ ریان کو اس کے چہرے کی ایکسپریشن دیکھ دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی۔ وہ ریان کا ہاتھ ڈر کی وجہ سے مضبوط سی جسے تامی ہوئی تھی، جو اس کے ناخنوں سے اچھا خاصا زخمی ہو چکا تھا، اور جب زیادہ ڈر لگتا تو ایک آنکھ ہاتھ سے چھپا کر ایک آنکھ سے ٹی وی میں جھانکنے لگتی تھی۔ دوستو، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ دوستو، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ قربانی بالکل نزدیک ہے۔ میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ مصروفیت ہوتی ہیں، بیزی ہوتا ہوں، تو اسی وجہ سے وقت پر میں نے وقت بھی دیا تھا تو ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو پا رہی، تو میں آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں۔ جیسے کہ یہ ہماری مصروفیت کچھ کم ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ اپنے وقت کی پابندی کروں گا۔
آئی ہوپ کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری بات سمجھ چکے ہوں گے اور آپ میری اس مشکل میں میرا ساتھ بھی ضرور دیں گے۔ خیر مجھے جیسے جیسے وقت ملے گا تو میں ویڈیو کو ضرور اپلوڈ کرتا رہوں گا، بس آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے۔ تو دوستو یہ ناول ابھی تک جاری ہے اور اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو دوستو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔